کرم تیرا کرم ہے تیرا کرم تیرا کرم ہے تیرا کرم تیرا کرم ہے تیرا کرم جتنا دیا سر قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تھا سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا آپ پریشان ہیں، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں، کیا بات کہہ رہا ہوں۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے ہیں، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا اور رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لائے، کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گیا، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی، روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لایا۔ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، یا وزیر جو اس وقت کا تھا، خلیفہ اس کے دربار میں تھا، اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے۔ اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے، وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، میرا سچا چاہنے والا، اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا، بادشاہ کے سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار، بہت قرضہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ کہا حضور نے بھیجا، کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، آقا نے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل تھک کر کے سو گئے تھے، کل پڑھنا بھول گئے تھے۔ اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا، کہا یہ تو راز ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے۔ جوش میں آیا، رقص کنا تھا، وجد میں آیا، خزانے کی چابیاں کھول دی، جہاں میری مراد پوری ہو گئی۔ آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے، جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے، جا تجھے جو چاہیے لے جا۔ وہ نوجوان غریب آدمی تھا، تنگ دست مفلس ضرور تھا، لالچی عیاش نہیں تھا، ضرورت بھر کا مال لیا، چلتا بنا، سیدھے عدالت میں آیا، قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے، سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھام کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت
किस्मत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से मजद करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए।